ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود پڑھ اللهم صل على محمد وآل محمد. جان محترم صاحبان عزت اور واجب الاحترام سامعین اکرام، پروردگار دو عالم اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں. لکھنے کا مطلب یعنی یہ کام ضروری قرار دے دیا گیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے ویسے ہی تم پہ بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. دیکھیے پروردگار دو عالم ارشاد فرما رہا ہے روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے. بالکل اسی طرح سے جیسے نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے اور پچھلی امتوں پہ بھی فرض کی گئی تھی. تو آپ نے دیکھا کبھی پچھلی امتوں میں سے کسی کو روزہ رکھتے ہوئے یا پچھلی امتوں میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے؟ ہو سکتا ہے ہم کہیں نہیں، ہم نے ایسا نہیں دیکھا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری شریعت ہے اور جس طرح سے پہلی امتوں کے پاس یہ احکامات آئے ان میں فرق تھا، لیکن کام ایک تھا، عبادت ایک تھی. بچوں یہاں پہ باتیں نہیں کریں، درود پڑھیں بلکہ پہلی محمد پر بلند تر صلوات. پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، نمازیں فرض تھیں. جب پہلی امتوں پہ نمازیں فرض تھی تو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ ہاں، ایک فرق کے ساتھ دوسری امتوں پہ عبادتیں فرض تھیں. وہ یہ تھی کہ جیسے وہاں پر مکمل شریعت نہیں تھی تو وہاں ان کے پاس مکمل عبادت بھی نہیں تھی. جیسے ان کے پاس مکمل وہ شریعت جیسے پیغمبر اسلام کی شریعت ہے ویسی نہیں تھی، تو ان کے پاس اس طرح سے پوری عبادتیں بھی نہیں تھیں. شریعتوں کی جو مقدار ہے وہ کم تھی، اسی طرح سے عبادتوں کی مقدار بھی کم تھی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی عبادت کرتے ہیں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، کچھ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر عبادت کرتے ہیں. تو در حقیقت میں کچھ لوگوں کی نماز کھڑے ہونا ہی تھی، کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو یہ ان کی نماز تھی. ان کے پاس فقط قیام تھا. کچھ لوگ سجدے میں چلے جاتے تھے تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ان کی نماز سجدہ تھی. کچھ لوگ دعا ہاتھ کے لیے دعاؤں کو بلند کرتے تھے، ہاتھوں کو بلند کرتے تھے دعا کے لیے، تو ان کی نماز فقط یہی تھی. جب دین اسلام آیا تو اس نے اس عبادت کو مکمل کر دیا، تو اس میں قیام کو بھی شامل کر دیا، رکوع کو بھی شامل کر دیا، سجود کو بھی شامل کر دیا اور قنوت کو بھی شامل کر دیا. جو وہ عبادت، وہ نماز جو سب میں بکھری ہوئی تھی، کسی کے پاس قیام کی صورت میں تھی، کسی کے پاس رکوع کی صورت میں تھی، کسی کے پاس سجدے کی صورت میں تھی، دین اسلام میں نے جو نماز دی اس کو ہر طرح سے مکمل کر دیا. اب کوئی مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہمارے پاس تو قنوت ہے مسلمانوں کے پاس نہیں، ہمارے پاس تو سجدہ ہے مسلمانوں کے پاس نہیں. اب مسلمانوں کی جو نماز ہے وہ ایک مکمل عبادت ہے. پہلے بھی روزے جو تھے کچھ لوگ مختلف طرح سے انجام دیتے تھے. کچھ لوگ جو ہے وہ بولنے سے اجتناب کرتے تھے، کچھ لوگ پھلوں سے اجتناب کرتے تھے،
کچھ آپ نے دیکھا مختلف چلے جو پائے جاتے ہیں قوموں میں، تو یہ ان کے روزے تھے، لیکن جب دین اسلام آیا تو اس کا ایک متناسب وقت قرار دیا، صبح رکھنے کا بھی، سحری کو بھی قرار دیا، افطاری کے لیے بھی قرار دیا، مہینہ بھی خاص قرار دیا، تو اس طرح سے ایک عبادت روزہ بھی مکمل ہو گئی۔ درود پڑھ محمد والا لعلکم تتقون، روزہ تمہارے پاس فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پروردگار دو عالم کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب حکم کو بیان کرتا ہے تو اس کا ہدف بھی ساتھ میں بیان کرتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تاکہ میری یاد رہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگر پروردگار کہہ دے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان عزت روزہ رکھ لینا، تو سبھی لوگ ہیں کھانے پینے سے اجتناب کیے ہوئے ہیں، اب بقیہ باتوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آگے کچھ بیان ہی نہیں ہوا۔ تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ واجب کیا گیا تاکہ متقی بن جاؤ، یعنی کھانے پینے سے اجتناب جو ہے اس کے آگے ایک ہدف رکھا گیا ہے۔ ہدف کی شناسائی بہت ضروری ہے، اگر ہدف کا پتہ نہیں ہے تو انسان ہو سکتا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس سے اجتناب کرتا رہے لیکن منزل تک نہ پہنچے۔ بالکل اسی طرح سے ایک آدمی نے سپیڈ تو اپنی گاڑی کو دے دی ہے لیکن اسے جہت کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے منزل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نارتھ کی طرف چلنا ہے یا ساؤتھ کی طرف چلنا ہے، تو سپیڈ تو دیے ہوئے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں بھی پہنچ جائے تو کبھی منزل تک نہ پہنچے۔ تو اسی لیے پروردگار دو عالم منزل ساتھ میں بتاتا ہے کہ روزہ یعنی کھانے پینے سے اجتناب کرو تاکہ متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں اس طرف جانا ہے۔ ایک بچوں کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں۔ بچوں، ایک بادشاہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم تیر اندازی کو سیکھو۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، بچے گئے جا کے تیر اندازی سیکھے، کہا جو سب سے زیادہ اچھا تیر انداز ہوگا اسے انعام دوں گا، جو بچہ سب سے زیادہ اچھا تیر اندازی کرے گا اس کو میں انعام دوں گا۔ جب بادشاہ کے پاس بچے واپس آئے تو کہا وہ تیر اندازی سیکھ لی؟ کہاں سیکھ لی؟ کہا جو وہ جو کبوتری بیٹھی ہے درخت میں اس کو نشانہ لگاؤ۔ ایک بچہ اٹھا، اس نے تیر لگایا اور بادشاہ نے کہا ابھی تیر نہیں چلانا، بتاؤ وہ درخت نظر آ رہا ہے جس کے اوپر کبوتری بیٹھی؟ کہاں درخت نظر آ رہا ہے پورا۔ کہا اچھا وہ شاخ بھی نظر آ رہی ہے؟ کہا شاخ بھی نظر، اور کبوتری؟ کہا وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ کہا بس چھوڑ دو۔ دوسرے بچے سے کہا تم بتاؤ۔ پھر اس نے نشانہ لگایا، کہا وہ تمہیں درخت نظر آ رہا ہے؟ کہا درخت تو نظر نہیں آ رہا لیکن شاخ نظر آ رہی ہے۔ کہا کبوتری؟ کہا کبوتری بھی نظر آ رہی ہے۔ کہا تم بھی چھوڑ دو۔ تیسرے بچے سے کہا تم بتاؤ۔ کہا درخت نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں مجھے درخت نظر نہیں آ رہا۔ کہا وہ شاخ جس پہ گھونسلہ ہے؟ کہا وہ شاخ بھی نظر نہیں آ رہی۔ کہا گھونسلہ؟ کہا وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ کہا کبوتری؟ کہا ہاں وہ نظر آ رہی ہے اس کی ٹانگ۔ کہا بس یہی ہے نشانے پاس، یعنی یہی سب سے زیادہ جس کا نشانہ اچھا ہے وہ۔ کیوں؟ کہا جسے سب کچھ نظر آئے اس کا کبھی نشانہ ہدف پہ نہیں لگتا، اور جسے فقط اور فقط اپنا ہدف نظر آئے وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ صاحبان عزت جسے رمضان المبارک میں سموسے بھی نظر آئیں اور پکوڑے بھی نظر آئیں تو اسے تقویٰ کیسے نظر آئے گا؟ تو پروردگار دو عالم بتانا چاہتا ہے لعلکم تتقون، نہ سموسوں کی فکر میں رہنا، نہ پکوڑوں پہ نگاہ رکھنا، فقط تقوی پہ نگاہ رکھنا، اپنی منزل پہ نگاہ رکھنا تاکہ تمہیں تقوی تک پہنچنا ہے۔ درود پڑھنا محمد والے۔ پروردگار دو عالم ہمیں تقوی سے بافضیلت انسان بنانا چاہتا ہے، تقوی عطا کر کے ایک فضیلت مند انسان بنانا چاہتا ہے۔ جتنی بھی قومیں ہیں جس کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے، کسی فرقے سے بھی ہے، کسی دور میں بھی رہا ہو، کوئی خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کیا کہ یہ چیز جو ہے یہ انسان صاحب فضیلت ہے اور یہ انسان جو ہے وہ باعث ذلت ہے، اور یہ گھٹیا انسان ہے، یہ اچھا انسان ہے، یہ سب کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کہ جی میں خدا کو نہیں مانتا تو وہ بھی کہے گا کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ لوگ برے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں توحید کو نہیں مانتے یا کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو میں وہ بھی اس معیار کے قائل ہیں کہ جی یہ اچھے انسان ہیں اور یہ برے انسان ہیں۔ تو جب وہ اس معیار کے قائل ہیں، کیا آیا ان کے پاس کوئی معیار ہے؟ آپ دو انسان لے لیجئے،
دو انسان لے لیجئے. ایک انسان وہ جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہو, لاکھوں لوگوں کو اذیتیں دی ہوں, لاکھوں لوگوں کا گھر برباد کیا ہو, تو کتنا برا انسان ہوگا یہ. اور ایک وہ انسان جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کی ہو, لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہو, تو کتنا اچھا انسان ہوگا یہ. تو ایک انسان جو کہ لاکھوں کا قاتل ہے اور ایک وہ جو لاکھوں کو ہدایت کر رہا ہے, دونوں انسان لیجئے اور سائنس کے حوالے کر دیجئے کہ جناب آپ بتائیے کہ ان میں سے اچھا انسان کون سا ہے. ایک مرتبہ دونوں کے ہارٹ کو چیک کریں گے, دونوں کی شوگر کو چیک کی جائے گی, دونوں کا بلڈ پریشر, سب چیزیں چیک کرتے ہوئے نتیجہ ہو سکتا ہے یہ نکالیں کہ یہ دونوں ہی صحیح ہیں, دونوں ہی صحیح ہیں. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ جو صحیح انسان ہو اس کو سائنس کہتے ہیں یہ بیمار ہے, جس نے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہو, جو لوگوں کی ہمیشہ جو ہے وہ اس کے فائدے کی ہی فکر میں رہتا ہے, ہدایت کی فکر میں ہی رہتا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ بیمار ہے, اس کو ذرا اس کی صحت کمزور ہے. اور وہ آدمی جو ظالم انسان ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے, اس کو کہتے ہیں جی ایک مضبوط اور ایک اچھا انسان ہے اور صحت مند انسان ہے. صدام حسین لے لیجیے اور امام خمینی لے لیجیے اور دونوں کو سائنس کے حوالے کے دیجیے. ہو سکتا ہے جو زیادہ طاقتور ہو سائنس اس کو کہے نہیں یہ بہت زیادہ اچھا ہے, یا دونوں کو برابر قرار دے دے. تو آپ جانتے ہیں, اس بات کو یقین سے جانتے ہیں کہ اس میں سے ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اب نوجوانوں دیکھو کیا وجہ ہے بچوں کہ سائنس کے پاس کیوں سائنس کسی کو اچھا قرار نہیں دے رہی اور کیوں برا قرار نہیں دے رہی. تو اس کی سمپل سی ایک ہی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ سائنس کی جو نگاہ ہے وہ فقط اور فقط انسان کے جسم تک ہے, انسان کی روح پہ اس کی نگاہ ہے ہی نہیں. تو جب انسان سائنس کی نگاہ فقط اور فقط جسم تلک ہے, روح میں ہے ہی نہیں, تو وہ کس طریقے سے انسان کے متعلق صحیح فیصلہ کر سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا اگر کسی کی نگاہ لمیٹڈ ہوگی, محدود ہوگی, تو کبھی بھی حقیقتوں کو نہیں پا سکتا. اور جس کی نگاہ وسیع ہوگی, بلند و بالا ہوگی, وہی حقیقت کو پا سکتا ہے. کیونکہ سائنس کی نگاہ محدود ہے, کبھی حقیقت کو نہیں پا سکتی کہ کون سا انسان اچھا ہے اور کون سا انسان برا ہے, کیونکہ نگاہ محدود ہے. تو اچھا ایک سائنس دو انسانوں کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتی, تو کس طریقے سے وہ ملک, وہ ممالک جو بڑے ترقی یافتہ ہیں, جی سائنس کی دنیا میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں, ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, سب الیکٹرانک کا سامان ہے اور ہر طرح سے جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں, تو کس طریقے سے وہ اچھائی اور برائی کے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جب وہ دو آدمیوں میں اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہیں کر سکتے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو انسانوں کو ہدایت کے متعلق بتا دیں؟ تو وہی بتائے گا جس کے پاس پوری نگاہ ہوگی, وہ خالق ذات ہے, خالق کائنات ہے. درود پڑھ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے انسان کو خلق کیا ہے وہی بتائے گا کہ ایک اچھا انسان کون سا ہے اور برا انسان کون سا ہے. دیکھیں قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں تو قرآن مجید ہمیں دو طرح کا انسان بتاتا ہے, کچھ انسان اچھے اور کچھ انسان برے. کچھ انسانوں کو پروردگار دو عالم اتنی بلندی بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ مسجود ملائکہ ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرنا, فسجدوا سب نے سجدہ کر دیا, ابلیس الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اب دیکھیں ایک انسان اتنا بلند ہے کہ سارے ملائکہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں, اور ایک انسان سورہ اسراء سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک, فرش سے عرش تلک. تو ایک وہ انسان ہے جو فرش سے عرش تلک چاہتا ہے, ایک وہ انسان ہے جو مسجود ملائکہ بنتا ہے. اور شب ہجرت کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو نفس بیچتا ہے, اللہ کی مرضیاں خرید لیتا.
ایک وہ انسان ہے جو اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید ایک انسان کو بلند و بالا بتاتا ہے، کبھی وہ مسجود ملائکہ بنتا ہے، کبھی فرش سے عرش تلک چلا جاتا ہے، کبھی جو اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ اور دوسرا انسان پروردگار فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اور جانوروں تک بات نہیں رکھتا، فرماتا ہے فہیہ کالحجارہ، یہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یہ پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پتھر ہیں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان پتھر سے بھی گیا گزرا ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ دلیل دیتا ہے، دلیل ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، فرماتا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ، پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن کے سینے سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ انسان ہے کہ جتنی بھی دلیلیں دے دو ٹس سے مس نہیں ہوتا، جتنی بھی دلیلیں دے دے، جو بھی آپ کہہ دیں کہ نہیں مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، جو بھی آپ کہہ دیں نہیں نظریہ نہیں بدلنا، کیوں بھائی مرد کی ایک زبان ہے۔ دیکھیں قرآن مجید اس نظریے کی مخالفت کرتا ہے کہ مرد کی ایک زبان ہوتی ہے۔ قرآن ہاں یہ کہتا ہے اوفوا بالعقود ان العہد کان عنہ مسئولا، وعدے کی وفا کرو، کیونکہ قیامت میں وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہتا کہ جو بات کہہ دی، جو نظریہ کہہ دیا بس کہہ دیا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ زمین مرکز کائنات ہے، ساری کائنات، سارے ستارے زمین کے گرد گھومتے ہیں، تو اب یہ نہیں کہ مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، کہہ دیا سو جو کہہ دیا کہ اب یہی ہے، نہیں۔ جب علم بڑھا آگے تو اب ایسی صورت میں مان لینا چاہیے کہ زمین مرکز کائنات نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، بچوں کو لطیفہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب تھے، کسی نے پوچھا مولانا صاحب آپ کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ میرا نظریہ یہ ہے۔ اگلے سال پھر ماہ رمضان المبارک آئے، پھر کسی نے پوچھا جناب آپ کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے تبدیل کر کے بتا دیا۔ کوئی شخص اٹھے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب پچھلی دفعہ آپ نے کچھ اور بتایا تھا، اس دفعہ کچھ اور کہہ دیا۔ تو کیسے آپ نے بدل دیا؟ کہنے لگا میں برف تھوڑی ہوں کہ فریج میں رکھ دیا تو بس رکھ دیا ویسے ہی رہے گی، اگلے سال بھی اسی طرح سے ہوگی۔ کہ میں ایک انسان ہوں، علم حاصل کرتا ہوں، رشد کرتا ہوں، ایک طالب علم ہوں، جب علم حاصل کرتا ہوں تو نظریہ بدل بھی سکتا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان کو حقیقت کا پتہ چل جائے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بس کہہ دیا سو کہہ دیا۔ درود پڑھ دو محمد والے میں۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا؟ لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، آدم اس شجرے کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو فتکون من الظالمین، وگرنہ خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤ گے، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اور ابلیس سے کہا سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا نہیں سجدہ نہیں کروں گا۔ آدم سے کہا درخت کے پاس نہیں جانا، تو چلے گئے۔ اس سے کہا سجدہ کرو، تو اس نے نہیں کیا۔ تو دیکھیے اب جو انصاف کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک بات کہی گئی، انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ لغزش ہوتی ہے، ترک اولا ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو کہا وہ آدم نے نہیں کیا، جو ابلیس سے کہا وہ اس نے نہیں کیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا کہ آپ اور آپ کی زوجہ زمین پہ چلے جائیں، اور ابلیس سے کیا کہا فخرج، تو بھی نکل جا، تو بھی چلا جا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین پہ آ گئے اور ابلیس بھی زمین پہ آ گیا۔ دونوں سے ایک ایک بات کہی تھی کہ تم نے یہ کرنا، اور دونوں نے وہ کام نہیں کیا، اور دونوں ہی زمین پہ آ گئے۔ اب دیکھیں آگے پروردگار دو عالم نے پوچھا ابلیس کیا ہوا؟ کہنا کالا فبما اغویتنی، پروردگار غلطی تیری تھی، تو نے گمراہ کیا تھا، غلطی تیری تھی۔ لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تو اب میں سب کو صراط مستقیم سے بھگاؤں گا، سب کو ہٹاؤں گا صراط مستقیم سے۔ تو کیا کہنے لگا؟ پروردگار غلطی تیری تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آدم کیا ہوا؟ ایک مرتبہ آدم نے روتے گئے، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من، پروردگار ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار یہ لغزش ہم سے ہو گئی،
یہ خطا، یہ ترک اولا ہم سے ہو گیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر پروردگار تو نے نہیں بخشا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو ہمیں بخش دے. تو پروردگار دو عالم نے فرمایا آدم تمہیں بخش دیا. تو اب دیکھیں کام دونوں کو دیا، دونوں نے وہ کام نہیں کیا، لیکن آدم بخش دیے گئے. ابلیس کو جو ہے فخرج انک رجیم، تو رجیم ہے، وہ لعنتی بن کے رہا. وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ آدم سے جو ترک اولا ہوا تھا، جو لغزش ہوئی تھی، جو ہوا تھا اس کو تسلیم کر لیا، اور ابلیس سے جو ہوا تھا وہ اس پہ ڈٹا رہا، وہ اپنی کٹ حجتی پہ ڈٹا رہا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اپنی خطاؤں کو مان لیتے ہیں وہ حضرت آدم کے پیروکار ہیں، جو خطا پہ ڈٹ جاتے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان محترم، گھروں میں اکثر جو لڑائیاں ہو جاتی ہیں یا دوست احباب میں، یہ کمیونٹیوں میں، بات اصل میں یہی ہے، کسی ایک سے غلطی تو ہوتی ہے، کچھ کسی نہ کسی سے خطا تو ہوتی ہے، معصوم کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بات اصل میں ٹوٹل یہ ہے کہ وہ اپنی خطا پہ ڈٹ جاتا ہے، جس سے اختلاف بڑھ جاتا ہے. تو پروردگار دو عالم کو یہ انداز پسند نہیں ہے، خطا ہونا پسند ہے. دیکھیں آپ نے کہہ دیا مولانا یہ کس طرح سے کہہ دیا. دیکھیں اللہ کو خطا کار بندے پسند ہیں. میں اپنی جانب سے نہیں کہتا، قرآن مجید سے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، قرآن مجید، اللہ توابین سے محبت کرتا ہے. دیکھیں ہونا یہ توابین جو بار بار غلطیاں کرے اور بار بار بارگاہ خداوندہ سے متعال سے توبہ کرے، ہونا یہ چاہیے تھا. پروردگار یہ کہتا ہے ان اللہ یحب التواب، اللہ تواب سے محبت کرتا ہے. تواب، ان اللہ یحب التائب، اللہ تائب سے محبت کرتا ہے. تائب یعنی ایک مرتبہ غلطی کی اور واپس آ گیا، دوبارہ غلطی نہیں کی. تو اللہ نے کہا نہیں، تائب کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ اللہ تائب سے یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توابین سے محبت کرتا ہے. اللہ تواب سے محبت کرتا ہے، بار بار توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. بار بار توبہ کون کرے گا؟ جو بار بار غلطیاں کرے گا. تو یہ بار بار بھی غلطیاں کر رہا ہے اور اللہ بھی سے محبت کر رہا ہے. کیسا انسان ہے؟ اس میں کیا صفت پائی جاتی ہے کہ غلطیاں بھی بار بار کر رہا ہے، خطا بھی بار بار کر رہا ہے، لیکن اللہ محبت بھی کر رہا ہے. کیسا انسان ہے؟ ہاں اس کے اندر ایک صفت ہے، جب بھی غلطی کرتا ہے واپس پلٹ آتا ہے، جب بھی غلطی کرتا ہے اس کو تسلیم کر لیتا ہے، جب بھی خطا کرتا ہے بارگاہ خداوندی سے توبہ کر لیتا ہے. یہ جو خطا کر کے واپس پلٹ آنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. درود پڑھ دیں محمد والے کتنی ہی خطائیں ہو جائیں لیکن انسان کا ربنا ظلمنا کہنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور ایک خطا ہو اور اس پہ ڈٹ جایا جائے اللہ کو یہ ناپسند ہے. درود پڑھ دیں محمد والے. ایک وہ انسان ہے جسے پروردگار دو عالم بلند و بالا بناتا ہے، مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے، اپنی ساری مرضیاں عطا کر دیتا ہے. اور ایک وہ انسان ہے جس کے لیے پروردگار دو عالم فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم ازل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اور کبھی کہتا ہے فہی کالحجارہ، یہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یہ پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا کہ ایک انسان کو قرآن مجید بلند بناتا ہے اور ایک کو پست قرار دے دیتا ہے. تو کیا سبب کیا ہے کہ پروردگار دو عالم کسی کو بلند انسان قرار دیتا ہے، کسی کو پست قرار دے دیتا ہے؟ تو مثال سے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ بازار گئے، ایک والٹ لیا، اس والٹ کے اندر اب قرآن مجید کی یہ جو نظریے ہیں، کچھ انسان کو بلند اور کچھ کو پست قرار دیتا ہے. تو پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، کبھی تعریف کرتا ہے، کبھی مذمت کرتا ہے، تو کتنی آیتوں کا نتیجہ نکلے گا. اگر یہ بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کر گیا تو بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا. کیا والٹ لیا آپ نے اور لینے کے بعد اس میں اپنے پیسے آپ نے اس میں رکھ دی اور اپنی آئی ڈی کارڈ اس کے اندر رکھ دی. اب جب آپ کی آئی ڈی کارڈ اس کے اندر آ گئے اور آپ کے پیسے بھی اس والٹ کے اندر آ گئے، تو اب اس کو کہاں پہ رکھیں گے؟ ہر جگہ نہیں رکھیں گے. تو اب اس کو آپ نے اپنے
پہلو میں رکھا یا اپنے سینے میں رکھا؟ یعنی سینے کے ساتھ لگایا، یہ اوپر والی جیب میں رکھا یا نیچے والی جیب میں رکھا، یا پہلو کے ساتھ لگایا؟ عرصہ دراز گزرتا گیا، یہ آپ کا والٹ اسی مقام پہ رہا، کبھی پہلو میں رہا، کبھی سینے کے ساتھ رہا۔ ایک مرتبہ آپ نے والٹ نکالا اور دیکھا کہ اس کے اندر آپ کے پیسے موجود نہیں ہیں، وہ آئی ڈی کارڈ جو آپ نے رکھے تھے وہ بھی اس میں نہیں ہیں۔ آپ نے وہ والٹ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اسے گاربیج کر دیا۔ کیا وجہ ہو گئی کہ ایک شے جسے عرصہ دراز تک آپ نے سینے کے ساتھ لگائے رکھا، اپنے پہلو میں جگہ دی رکھی، اور ایک مرتبہ آپ نے اسے گاربیج کر دیا۔ تو بات کل اتنی تھی کہ جو امانت آپ نے اس کے حوالے کی ہوئے تھی، جب تک وہ اس امانت کا پاسدار رہا آپ نے اسے سینے کے ساتھ لگائے رکھا، آپ نے اسے اپنے پہلو میں رکھا۔ جیسے ہی اس نے امانت کی پاسداری چھوڑ دی آپ نے اسے گرا دیا۔ جب تک یہ انسان وہ امانت جسے خدا نے اس کے حوالے کیا ہے وہ اس کا پاسدار رہتا ہے، خدا اس کو بلند و بالا مقام دے۔ جیسے ہی اس امانت کو کھو دیتا ہے خداوند متعال اس کو جانوروں سے بدتر بنا دیتا ہے۔ یہ اس طرح سے کہیے کہ وہ ہدف جو آپ نے اس والٹ کے لیے رکھا تھا، جب تک یہ والٹ اپنے ہدف پہ قائم رہا آپ نے اس کو بلند و بالا مقام دیے رکھا رہا۔ جیسے ہی وہ ہدف سے پھر گیا آپ نے اس کو گرا دیا۔ بس جب تک یہ حضرت انسان اپنے ہدف پہ قائم رہتا ہے خدا اس کو ہمیشہ سر بلند رکھتا ہے، اتنا سر بلند رکھتا ہے کہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ چاہے تو ایک ہی اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، چاہے تو اشارے سے سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا سکتا ہے، تو چاہے تو ستارہ گھر میں اتار سکتا ہے، چاہے تو پتھر کی دیوار کو ہیرے کی بنا سکتا ہے، اور امام علی رضا اور دیوار پہ بنی ہوئی تصویر کو شیر بنا سکتا ہے۔ وہ انسان مسجود ملائکہ بھی بن سکتا ہے، وہ انسان فرش سے عرش تک بھی جا سکتا ہے، وہ انسان شب بھر میں اللہ کی ساری مرضیاں خرید سکتا ہے۔ کب؟ اگر وہ اپنے ہدف پہ قائم رہے تو وہ ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ جو انسان ہدف سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ اللہ کے بارگاہ سے عزت کو کھو دیتے ہیں۔ پروردگار دو عالم نے فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھو کہ روزہ رکھو نہیں، ہدف ساتھ میں دیا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ، تاکہ اس جہت کی طرف چل پڑو۔ یہ جو جہت کی طرف چلنا ہے تو وہ روزوں کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی روزہ تو رکھے ہوئے ہے لیکن جہت بھولے ہوئے ہے، جو آدمی اپنی سپیڈ تو بڑھائے ہوئے ہے لیکن رخ بھولے ہوئے ہے، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس کا کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ جس ہدف جس کو یاد ہے، جس کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے، جسے پتہ ہے کس طرف چلنا ہے، صاحبان عزت اللہ کی نگاہ میں مقام بلند اسی کا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ ابھی کچھ منٹ ہیں تو 2 آیتیں آپ کی خدمت میں اور عطیہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ وقت سے پہلے اجازت لے لوں گا۔ انسان کو اپنا ہدف یاد ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہدف دیکھتے ہیں، چیزوں کا ہدف کیا ہے اور حضرت انسان کی خلقت کا ہدف کیا ہے، اور آپ سے اجازت 2 آیتیں۔ پروردگار دو عالم نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ پروردگار نے تمہارے لیے خلق کیا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے اے انسان تمہارے لیے خلق کیا۔ هو الذی خلق یعنی خلقت، تو تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے خلق کیا لکم تمہارے لیے، کیا ما فی الارض یعنی جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ لکم تمہارے لیے، یعنی یہ زمین تمہارے لیے، یہ جانور تمہارے لیے، یہ ہوا تمہارے لیے۔ هو الذی سخر، پروردگار دو عالم نے مسخر کیا تمہارے لیے ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، اے انسان تمہارے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سورج انسان کے لیے،
یہ چاند انسان کے لیے، یہ زمین انسان کے لیے، یہ ہوا انسان کے لیے، یہ پھل انسان کے لیے، یہ غذا انسان کے لیے۔ کس لیے؟ یہ سورج اس لیے خالق نے خلق کیا کہ انسان کا خادم بن کے رہے، کہ انسان کو روشنی دے۔ جب یہ روشنی دینا چھوڑ دے تو اللہ اسے فنا کر دے گا۔ چاند کو اس لیے خلق کیا کہ پھلوں میں مٹھاس پیدا کرے، جب یہ مٹھاس دینا چھوڑ دے گا تو اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ کیوں؟ خلق لکم، یہ اس نے تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ تو زمین میں جتنے پھل ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنے جانور ہیں، خلق لکم، انسان تمہارے لیے ہے۔ تو اللہ نے انسان کے لیے ہر شے کو خلق کیا۔ اب اگر کوئی شے حضرت انسان کو فائدہ نہ دینا اس دنیا میں تو اللہ اس کا وجود ختم کر دے گا، کیونکہ ہر شے کی خلقت کا مقصد انسان ہے۔ اب جب انسان کی خلقت میں بحث ہوئی تو جانتے ہو کیا کہا؟ سورہ زاریات، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو خلق کیا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم نے حضرت یہاں بھی خلقہ کا لفظ استعمال کیا، وَمَا خَلَقْتُ، میں نے خلق کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ میری عبادت کریں۔ تو جن و انس کو خلق کیا اپنے لیے، اور ہر شے کو خلق کیا انسان تمہارے لیے۔ ہر شے کو خلق کیا انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ نے خلق کیا اپنے لیے۔ یہ زمین تمہارے لیے ہے، یہ آسمان تمہارے لیے ہے، تم نہیں جہاں کے لیے، جہاں تمہارے لیے۔ درود پڑھ محمد والا۔ تو پروردگار دو عالم نے ہر شے کو انسان کے لیے خلق کیا ہے، ہر شے کا مقصد اور ہدف انسان رکھا ہے۔ اور اب کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ آئے، ستارہ گھر میں اترا؟ یہ بنائے ہی انسان کے لیے گئے ہیں، یہ ملائکہ بنائے ہی انسان کے لیے گئے ہیں۔ مسجود ملائکہ بنایا ہے اللہ نے، ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو، تو انسان کو مسجود ملائکہ بنایا ہے۔ تو اب یہ انسان کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ یہ سب تمہارے لیے ہے، اور اے تو حضرت انسان میرے لیے ہے۔ تو اللہ انسان کو ہمیشہ سر بلند رکھتا ہے جو انسان اپنے ہدف کو یاد رکھتا ہے۔ دیکھیں، جب جانور غذا کھاتا ہے تو ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اور جب انسان غذا کھاتا ہے تو ایک مرتبہ غذا کو لے کے آتا ہے اپنے سر کے پاس، سر نہیں جھکاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جانور کی خلقت کا مقصد ہی نہیں ہے جس کے سامنے مرضی جھک جائے، لیکن اس سر کا مقصد ہے۔ اب یہ جھکے گا تو خالق کے سامنے جھکے گا، حرکت اس میں بھی ہے، یہ بھی جھک سکتا ہے، اور حرکت اس ہاتھ میں بھی ہے، یہ بھی اٹھ سکتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا کہ ہاتھ کو اٹھائے، سر کو رزق کے آگے نہ جھکائے، اس لیے کہ سر نے جھکنا ہے خالق کے آگے۔ تو انشاءاللہ پروردگار دو عالم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہمیں اپنا ہدف اور مقصد پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا، تجھ واسطہ چہاردہ معصومین کا، میرا اللہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمانا، اور اس کے لیے جو ہدف تو نے قرار دیا ہے اس کو حاصل کرنے کی بھی توفیق بھی عطا فرمانا۔ میرا اللہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمانا، ہم سب کے والدین کے درجات بلند فرمانا، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمانا، ہم سب کے والدین کے درجات بلند فرمانا، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمانا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمانا، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں مستجاب فرمانا، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ